सूरह यूनुस। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरत आला रा है। ये उस किताब की आयतें हैं जो सरासर हिकमत है। क्या इन लोगों को इस पर हैरानी हो गई कि हमने इन्हीं में से एक शख्स पर वही की है कि लोगों को खबरदार करो और जो मान लें उन्हें खुशखबरी पहुंचा दो कि उनके लिए उनके परवरदिगार के पास बड़ी इज्जत का मर्तबा है। इस हकीकत को समझने के बजाय इन मुनकिरों ने कह दिया कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। लोगों, हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर मामलात का नज़्म संभाले हुए अपने अर्श पर मुतमक्कन हुआ। उसकी इजाज़त के बगैर कोई उसके हजूर में सिफारिश करने वाला नहीं है। तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है, लिहाजा उसी की बंदगी करो। फिर क्या तुम सोचते नहीं हो तुम सबको एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये खुदा का सच्चा वादा है। इसमें शुबा नहीं कि वही खल्क की इब्तदा करता है, फिर वही उसको दोहरा देगा। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको इंसाफ के साथ उनके अमल का बदला दे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने इनकार कर दिया है उनके इनकार के बदले में जो वो करते रहे उनके लिए खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है। वही है जिसने सूरज को ताबा और चांद को नूर बनाया और उसके लिए मंजिलें ठहरा दी ताकि तुम उससे बरसों की गिनती और उनका हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बामकसद ही बनाया है। वो उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी निशानियों की वजाहत करता है। यकीनन रात और दिन के उलटफेर में और जो कुछ ज़मीन और आसमानों में अल्लाह ने पैदा किया है उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो डरें। हकीकत ये है कि जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते और इसी दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी और मुतमईन हो गए हैं और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उन्हीं का ठिकाना जहन्नुम है, उनके करतूतों की पादाश में। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनका परवरदिगार उनके ईमान की बदौलत उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। उनके नीचे राहत के बागों में उनके लिए नहरें बह रही होंगी। वहाँ उनकी सदा होगी कि ए अल्लाह तू पाक है, और उनका तहैया वहाँ सलाम होगा। जब देखेंगे कि हर तरफ नेमत ही नेमत है तो उनकी आखिरी बात ये होगी कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है। ये अजाब मांगते हैं। अगर अल्लाह लोगों के लिए अजाब के मामले में भी उसी तरह जल्दी करता जिस तरह वो उनके साथ रहमत में जल्दी करता है तो उनकी मुद्दत पूरी कर दी गई होती, लेकिन ये नहीं समझते। सो हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकाने के लिए छोड़ देते हैं। हकीकत ये है कि इन्हें कोई अजाब दिखा भी दिया जाए तो ईमान न लाएंगे, इसलिए कि इंसान का मामला ये है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो वो लेटे बैठे या खड़े हर हाल में हमको पुकारता है। फिर जब उसकी तकलीफ हम उससे टाल देते हैं तो इस तरह चल देता है गोया जो तकलीफ उसे पहुंची उसमें कभी उसने हमको पुकारा ही नहीं था। हद से गुजरने वालों के लिए उनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक कर दिया था जब उन्होंने इसी तरह जुल्म का इर्तकाब किया। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और वो ईमान लाने वाले न बने। हम
मुजरिम लोगों को इसी तरह उनके जराइम का बदला देते हैं। अब उनके बाद हमने ज़मीन में उनकी जगह तुम्हें दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। लेकिन इनका हाल भी वही है, ए पैगंबर, कि जब हमारी खुली हुई आयतें इन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमारी मुलाकात का खटका नहीं है वो कहते हैं कि इसके सिवा कोई और कुरान लाओ या इसमें तरमीम कर दो। कह दो ये खुदा का कलाम है, मुझे क्या हक है कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तरमीम करूं। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे पास आती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो एक बड़े हौलनाक दिन के आज़ाब से डरता हूं। कह दो अगर अल्लाह चाहता तो ना मैं ना ये कुरान तुम्हें सुनाता, ना अल्लाह इसकी खबर तुम्हें देता। ये उसी का फैसला है, इसलिए कि मैं तो इससे पहले एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। मैंने कब इस तरह की कोई बात कभी की है? फिर क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? सो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटला दे। हकीकत ये है कि इस तरह के मुजरिम कभी फलाह नहीं पाएंगे। ये इस वक्त भी झूठ बांध रहे हैं, चुनांचे अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको ना नुकसान पहुंचा सकें ना नफा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो खुद भी नहीं जानता? ना आसमानों में कहीं और ना जमीन में, वो पाक और बरतर है उन चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। अपने इस शिर्क के लिए ये बाप दादों का हवाला ना दें। हकीकत ये है कि लोग एक ही उम्मत थे, उन्होंने बाद में इख्तलाफ किया है, और अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले तय न कर ली गई होती तो इनके दरमियान उस चीज़ का फैसला कर दिया जाता जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि नबी पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, तो उनसे कहो ये गैब के मामलात हैं और गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है। सो इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। लोगों का हाल ये है कि अजाब की निशानी मांगते हैं, मगर जब किसी तकलीफ के बाद जो उन्हें पहुँची हो हम इन लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो हमारी निशानियों के मामले में ये उस वक्त हीले बनाने लगते हैं। इनसे कहो अल्लाह अपने हीलों में कहीं तेज है। याद रखो जो हीला बाजियां तुम कर रहे हो हमारे फरिश्ते उन्हें लिख रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि वो अल्लाह ही है जो तुम्हें खुश्की और तरी में सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और कश्तियाँ लोगों को लेकर मुआफिक हवा से चल रही होती हैं और लोग इससे शादां फरहां होते हैं कि यकायक उस पर तुंद हवा आ जाती है और कश्ती के मुसाफिरों पर हर तरफ से मौजें उठने लगती हैं और वो समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए। उस वक्त वो अपनी अताअत को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उसको पुकारने लगते हैं। अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो यकीनन हम शुक्रगुजार होकर रहेंगे। फिर जब वो उन्हें निजात दे देता है तो फौरन ही बगैर किसी हक के जमीन में सरकशी करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम ही पर आने वाला है। दुनिया की जिंदगी का नफा उठा लो, फिर तुमको पलटकर हमारे ही पास आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम कर रहे थे। दुनिया की ये जिंदगी जिसने तुम्हें गफलत में डाल दिया है, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे बारिश कि हमने उसे आसमान से बरसाया तो जमीन की नबातात उससे खूब घनी निकली। वो भी जिन्हें आदमी खाते हैं
اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لوگو، تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اس پر مزید بھی۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ ان پر ذلت چھائے گی، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے۔ ان سے پوچھو، زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، سو کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ پوچھو، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے، بلکہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور قانون الہی کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا
جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، ان میں وہ بھی ہیں جو قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے، یہ آمادہ فساد ہیں، اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں؟ ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگر وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں۔ پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس وقت یہ مست ہیں، لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے۔ یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا ابھی مل کر آئے ہوں۔ اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر، یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نپٹیں؟ بہرکیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لوگے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ پھر کیا جب وقت آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے؟ اب مانے ہو، تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کہہ دو ہاں، میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف
लौटाए जाओगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई है, और जो सीनों में धड़कते हैं उनकी शिफा, और उनके लिए हिदायत और रहमत जो मानने वाले हों। इन्हें बताओ ए पैगंबर, ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से आई है, सो चाहिए कि इस पर वो खुशी मनाएं। ये उससे बेहतर है जो कुछ वो जमा कर रहे हैं। इनसे पूछो, जरा बताओ तो सही कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज्क उतारा था, फिर तुमने उसमें से कुछ को हराम और कुछ को हलाल ठहरा लिया। पूछो, इसका हुक्म तुम्हें अल्लाह ने दिया है या तुम अल्लाह पर झूठ लगा रहे हो? उन लोगों का क़यामत के दिन क्या गुमान है जो अल्लाह पर झूठ लगाते हैं। ये अल्लाह की अनायत है कि उसने इन्हें मोहलत दे रखी है, वरना इस जसारत पर उनका किस्सा अभी पाक हो जाता। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। तुम इनकी परवाह ना करो और अपना काम किए जाओ। ए पैगंबर, तुम जिस हाल में भी होते हो और हमने जो कुछ नाजिल किया है उसमें से कुरान का जो हिस्सा भी पढ़कर सुनाते हो, और तुम लोग जो काम भी करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जिस वक्त तुम उसमें मशगूल होते हो। हकीकत ये है कि तेरे परवरदिगार से जर्रा बराबर भी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, न जमीन में न आसमान में, और न जर्रे से छोटी न बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। लोगों सुनो, खुदा का पैगंबर और उसके साथी सब अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह के दोस्तों के लिए क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना वो गमज़दा होंगे। जो ईमान लाए और खुदा से डरते रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत की जिंदगी में भी। ये खुदा की बात है और खुदा की बातों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही बड़ी कामयाबी है। ये जो कुछ कह रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करे। ए पैगंबर, तमाम इज्जत अल्लाह ही के लिए है। तुम उस पर भरोसा रखो और अपना काम किए जाओ। वो सब कुछ सुनता और जानता है। सुन रखो कि जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सब अल्लाह ही के हैं, और जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो शरीकों की पैरवी नहीं करते। हकीकत ये है कि वो महज गुमान की पैरवी करते और निरे अटकल दौड़ाते हैं। सुनो, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को तारीक बनाया ताकि उसमें आराम करो, और दिन को रोशन बना दिया ताकि माश की जिद्दोजहद करो। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि खुदा ने औलाद बना रखी है। वो इससे पाक है कि किसी को औलाद बनाए। वो ऐसी हर चीज से बेनियाज है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। क्या तुम खुदा पर ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? कह दो ए पैगंबर कि जो अल्लाह पर झूठ लगाते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पाएंगे। उनके लिए यही थोड़ा सा फायदा है जो दुनिया में उठा लेंगे, फिर उनको हमारी ही तरफ पलटना है। फिर उनके इस कुफ्र की पादाश में हम उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। इन्हें नूह की सरगुज़िश्त सुनाओ। ए पैगंबर, जब उसने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम के लोगों, अगर मेरा दावत के लिए खड़ा रहना और अल्लाह की आयतें सुनाकर याद दहानी करना तुम पर गिरा हो गया है, तो सुन लो कि मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। सो तुम सब मिलकर अपनी बात ठहरा लो और अपने शरीकों को भी साथ में ला लो। फिर तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें कोई तरद्दुद न रहे। फिर मेरे साथ जो करना चाहते हो कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो।
اس کے بعد بھی آراز کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے کہ میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا ہے۔ میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہوں۔ اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کر دیا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، لیکن وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو وہ بھی اکڑ بیٹھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقین رکھو اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ نے اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھانا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے کہ کہیں فرعون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا جبار تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میری قوم کے لوگو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراؤ انہیں قبلہ بنا لو، اور ان میں نماز کا اہتمام رکھو۔ اور اے موسیٰ، ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ کامیابی بالآخر انہی کو حاصل ہوگی۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے نوازا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال اب تو غارت کر دے، اور ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دے کہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرمایا، تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا،
تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا۔ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سو اے پیغمبر، تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو اہل کتاب کے لیے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں آ جائیں، سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ یہ نشانی مانگتے ہیں، ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ اسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ کہو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگو، میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا، بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر
تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو کہ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اے پیغمبر، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔